پاکستان بننے سے قبل پی آئی اے کا نام کیا تھا؟ کس طرح پی آئی اے نے راج کیا اور اس کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان بننے سے 1 سال قبل 1946 میں کلکتہ میں وجود میں آئی، جس کا نام اورینٹ ایئر ویز تھا۔ جب پاکستان بنا تو اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کا نام بدل کے پی آئی اے سی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن رکھ دیا گیا۔ اورینٹ ایئر ویز کو برٹش انڈیا نے بنایا۔ پی آئی اے نے اپنی پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن کا آغاز 1955 میں کیا، جن میں لندن، قاہرہ اور روم شامل ہیں۔ پی آئی اے 1964 میں چائنا میں اپنی پرواز شروع کرنے والی پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن بن گئی۔ 1985 میں پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا اور یہ دور پی آئی اے کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ پی آئی اے نے اپنا پہلا ایئر کرافٹ جیٹ 1960 میں انٹروڈیوس کرایا۔ پی آئی اے نے 1970 میں اپنی پہلی کارگو سروس شروع کی اور اسی دوران پی آئی اے نے دوسرے ممالک کو ٹیکنیکل سروسز دینا شروع کر دی، مطلب کہ پاکستانی انجینئرز دوسری ایئر لائنز کی مدد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ دور پاکستان ایئر لائن کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ پی آئی اے نے 1981 سے لے کے 1984 تک سب سے زیادہ منافع کمایا۔ پی آئی اے 2004 میں ایک ایسی ایئر لائن بن گئی جس نے ایک خاص قسم کا طیارہ 777-220 LR بوئنگ استعمال کیا، اور 2005 میں پی آئی اے نے لانگسٹ نان سٹاپ فلائٹ کا ریکارڈ قائم کیا، جو کہ ہانگ کانگ سے لے کر لندن تک کا سفر 22 گھنٹوں میں پورا کیا۔ پی آئی اے پاکستان سے ایشیا، یورپ، نارتھ امریکہ اور پوری دنیا میں اپنے پیسنجرز کو پہنچاتا تھا۔ پی آئی اے نے اپنے پیسنجر کو انگیج رکھنے کے لیے بہت سارے ایوارڈز بھی شروع کی، جنہوں نے پی آئی اے کی سروس کو استعمال کیا تھا، جسے پی آئی اے ایوارڈز نام دیا گیا۔ دوستو، اس دوران پی آئی اے اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور سب سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کر رہا تھا، مگر ایسا کیا ہوا کہ پی آئی اے کو پی ایس او نے فیول دینے سے بھی منع کر دیا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کرپشن سے۔ آپ کو پتہ ہے، جس شعبے میں کرپشن شامل ہو جائے اس شعبے کا بچنا ممکن نہیں۔ کچھ ایسا ہی پی آئی اے کے ساتھ ہوا۔ پی آئی اے نے ناجائز بھرتیاں شروع کر دی، اپنے کام سے زیادہ عملہ کو اپنے ساتھ میں لا لیا اور ان کو وافر مقدار میں تنخواہیں دینا شروع کر دی۔ جو عملہ اس قابل نہیں تھا، ٹوٹل ان پروفیشنل لوگوں کو پی آئی اے میں شامل کر دیا۔ کئی دفعہ پی آئی اے کو ہائی جیک کیا گیا ان پروفیشنلزم کی وجہ سے، اور اسی دوران پی آئی اے کے بہت سارے کراشز سامنے آئے، جس کی وجہ مس مینجمنٹ تھی۔ پی آئی اے نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ پی آئی اے نے تقریباً 10 جہاز کریش کیے، مگر ایک اور ایئر لائن جو کہ 1929 سے کام کر رہی ہے، ان کا ایک بھی جہاز کریش نہیں ہوا، جس کا نام ہوائیں تھا۔ تو اس کا موازنہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا پی آئی اے پر اعتبار اٹھ گیا، جس کے بعد انہوں نے قطر اور ایمریٹس کو استعمال کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پی آئی اے برے ترین حالات میں سے گزر رہا تھا۔ رہی صحیح کسر پی آئی اے کے پائلٹس کی فیک ڈاکومنٹس اور فیک ڈگریز نے پوری کر دی۔ پاکستانی ایویشن منسٹر غلام سرور خان نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ 860 میں سے 262 پائلٹس کے ڈاکومنٹس جعلی ہیں۔ 30 جون 2020 یورپ کی ایک سیفٹی ایجنسی ایسا نے پی آئی اے کو مکمل طور پر بین کر دیا، جس کی وجہ پیسنجرز کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تھی۔ انہوں نے بھی پی آئی اے پر بین لگا دیا اور ریزن یہ دی کہ پی آئی اے کے جہاز استعمال کے قابل بالکل نہیں ہے، جس کے بعد پی آئی اے کو بہت سارے فائنینشیل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور حالات یہ ہو گئے کہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹس کو روکنا پڑا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پی آئی اے اپنے برے ترین حالات میں سے گزر رہا ہے، مگر ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب پی آئی اے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، مگر اس کے لیے پی آئی اے کو مکمل طور پر شفاف ہونا ہوگا، اپنے آپ کو کرپشن سے بالکل پاک ہونا ہوگا، تبھی یہ ممکن ہے۔